عادت نمبر 5، سننا، لسننگ۔ پہلے دوسروں کو سمجھیں، پھر ان کو سمجھائیں۔ آپ فرض کریں آپ کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے جس سے آپ کی بینائی میں فرق پڑ گیا ہے۔ آپ کسی ماہر اینکساس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کی شکایت مختصر طور پہ سننے کے بعد وہ اپنی اینک اتارتا ہے اور آپ کو تھما دیتا ہے، اسے پہن لو۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ اینک 10 سال تک پہنی ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہے، میرے پاس ایک فالتو اینک گھر پہ پڑی ہے، تم یہ پہن سکتے ہو، لہٰذا آپ یہ اینک پہن لیتے ہیں، لیکن بینائی پہلے سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ چیختے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہی۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو ان سے بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پھر کوشش کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ اصرار کرتے ہیں، لیکن ہر چیز دھندلی ہے۔ یار آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ آپ مثبت انداز میں سوچیں۔ اوکے، لیکن یہ مثبت بات ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم علاج تجویز کرنے سے پہلے تشخیص کرتے ہیں۔ میرے بیٹے ادھر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش کروں گی اسے سمجھ سکوں۔ ساری عادات میں، ساری ہیبٹس میں سب سے مشکل جو عادت ہے وہ ہے سننا۔ ہم میں چیزوں پہ جھپٹ پڑنے کی اور انہیں نصیحت سے درست کرنے کی بڑی تیزی ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان تعلقات میں مجھے اس واحد اصول کو مختصر بیان کرنا پڑا تھا جو میں نے اس فیلڈ میں سیکھا ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اسے بات سمجھاؤ۔ نسبتاً بہت کم لوگوں کو سننے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ کا زیادہ حصہ بھی شخصی اخلاقیات کی ٹیکنیک کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ کردار اور تعلقات کی بنیادوں سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پر اثر طریقے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنی بیوی سے، بچے سے، ہمسائے سے، باس سے، ساتھی سے یا دوست سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ صرف کسی ٹیکنیک کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں تو پھر مجھے آپ سے دوغلے پن اور دھوکے کی بو آئے گی۔ میں سوچوں گا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور آپ کی اصل نیت کیا ہے، اور آپ کے ساتھ مکمل طور پہ کھلنے میں تحفظ محسوس نہیں کروں گا۔ پہلے دوسرے کو سمجھنے کے لیے نقطۂ نظر کی گہری تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں۔ زیادہ تر لوگ اس نیت سے نہیں سنتے کہ اگلے کو سمجھیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ انہیں جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ یا بول رہے ہوتے ہیں اور یا بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے زاویہ نظر کی چھنی سے گزارتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں اپنی آپ بیتی پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم ہے کہ آپ کو کس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ میں بالکل انہی حالات سے گزرا ہوں۔ میں تمہیں اپنا تجربہ سناتا ہوں۔ وہ مستقل اپنی گھر کی فلمیں دوسروں کے رویوں میں دیکھتے رہتے ہیں، اور جس بھی بندے کے ساتھ ان کی تعلق داری ہوتی ہے اسے اپنا اینک تجویز کرتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ بھی ان کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا، بیٹی، بیوی یا ملازم، تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے یہ بندہ بالکل سمجھتا ہی نہیں۔ ایک باپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا میں اپنے بچے کو نہیں سمجھ سکتا، وہ بالکل سنتا ہی نہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی ابھی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں کہوں۔ میں نے جواب دیا، آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتے چونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ بولا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر کوشش کرنے دیں۔ میں بولا، آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ بے چین ہو کے بولا۔ میرا خیال تھا کہ اگلے بندے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے مشورہ دیا۔